اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے بندگی اور اطاعت خالص اپنے لیے رکھی ہے، اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے اور بندوں کی طرح اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ اس ضمن میں ہماری زیادہ تر بحث آیت نمبر 3 کے لفظ اولیاء پر رہے گی کہ اللہ کے سوا انسان ان اولیاء کے پیچھے کیوں لگتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اسلام میں اولیاء کا، اللہ کے دوستوں کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ اولیاء آیا ہے وہ بالکل سادہ ایک اکیلا چھڑا ہو کر آیا ہے، مجرد آیا ہے، بیچلر ہو کر آیا ہے۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہاں صرف یہ ہے کہ یہ ولی ہیں۔ قرآن کریم نے جس جگہ پر اولیاء کا جو بلند مقام اور مرتبے والے ہیں، جہاں ان کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی نسبت، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شو کیا ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو کہ اللہ کے دوست نہ کسی خوف میں ہوں گے اور نہ کوئی بھی چیز ان کو غم دے گی۔ لیکن قرآن کریم جب لفظ من دون اللہ یا من دونہ کے بعد اولیاء کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد وہ قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے خلاف ہیں، کیونکہ دونہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا سوا، علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے دوسرے اولیاء بنائے، اللہ کے علاوہ انہوں نے دوسرے ولی بنائے۔ یہ اولیاء کا لفظ ولی کی جمع ہے۔ ولی کے کئی ایک معنی آتے ہیں، اس میں سے ہی مولا بھی اسی میں سے نکلا ہے، جسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں مولا علی، یا اللہ کو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا مولا ہے، وہ اسی ولی سے نکلا ہے۔ اسی ولی میں سے لفظ مولوی بھی نکلا ہے، اسی سے ہی مولانا بھی نکلا ہے، اور اسی سے ہی اولیاء نکلا ہے۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، ولی کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں، ولی کو کبھی کبھار دوست کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو نگران کہہ دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کو سردار کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جب مولا کا لفظ آئے تو یہ بھی انہی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھ کر جب ہم ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ لفظ ولی کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ آپ کسی کو مولوی کہیں، مولانا کہیں، مولا کہیں یا ولی کہیں، آپ اسے جو بھی کہیں، ان سارے معانی کا تعلق بندے کے دل کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایسی محبت ایسے دوست کے لیے بولا جاتا ہے جس کے ساتھ دلی طور پر محبت ہو، جس کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہو، جو آپ کے بہت قریب ہو۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، در حقیقت وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام میں اولیاء کا بہت بڑا مقام، بہت اونچا مقام ہے۔ سب سے پہلے انبیاء اللہ کے دوست ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے اولیاء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں نے، یہودیوں نے اللہ کے انہی اولیاء کو جو حقیقتاً اللہ کے اولیاء ہیں، مثلا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، انہوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو ہی خدا بنا لیا اور کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی عقیدوں سے اور ایسی باتوں سے۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اکثر پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ عقیدہ اور عقیدت دو متضاد چیزیں ہیں۔
عقیدت میں آ کر آپ کسی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، اللہ کا ولی بنا دیں، اللہ کے قریب کر دیں، اسے پراپر چینل مان لیں، اسے یہ کہیں کہ یہ میری سیڑھی ہے، اس کے ذریعے میں رب تک پہنچوں گا، تو میرا بھائی یہ سارے معاملات اسلام میں حرام ہیں۔ اس کی وجہ دلیل یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، الا للہ الدین الخالص، لوگوں دین خالص اللہ کا ہوتا ہے، ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنی دل کی محبتیں، دل کی بندگی، عبادت کسی اور کے نام کی ہوئی ہے، ان لوگوں کو تم پوچھ کر دیکھو تو وہ کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم اس لیے پوجتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب کل میں نے ذکر کیا تھا کہ صوفیزم میں لا رہبانیت فی الاسلام، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، حدیث بھی ہے کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اور جب کوئی بندہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، احادیث کو پڑھنا شروع کرتا ہے، تو ایسے بڑے لوگوں کو جو مذہبی رہنما اور مذہبی سرکردے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لگ لو جاتی ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں قرآن خود نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دنیا کا کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی مذہب جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ مذہبی کتاب خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک مسلمان ہی ہے جو یہ کہتا ہے، ایک مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے۔ اور جو لوگ پھر قرآن کو خود پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جب انہیں توحید کی سمجھ آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ دکانداری بند ہو جاتی ہے۔ اس حساب سے میں کئی ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ صوفی لوگ جو ہیں وہ 3 درجے ذکر کرتے ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ اپنے آپ کو شیخ میں، شیخ کو یہ سمجھنا کہ جو میرا پیر ہے، جو میرا بڑا ہے، جس کی میں نے بیعت کی ہوئی ہے، وہ میرے اندر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ایک ایک عمل سے واقف ہے، میں جب بھی پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، وہ میری مدد کو آئے گا۔ میرا بھائی کیا یہ وہ عقائد نہیں جو ایک کھرے مسلمان کے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے ہر عمل سے میرا رب واقف ہے، لیکن ایک وہ انسان کہ جسے خود رب نے پیدا کیا، رب نے اس کو جوانی دی، عقل شعور دیا، اگر وہ عبادت کر کے اللہ کے قریب جا پہنچا ہے تو میرا بھائی تو بھی اللہ کی بندگی کر۔ کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو مزارات پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں اور نماز ایک بھی ادا نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اپنی محبتیں کسی اور کے نام کر کے اللہ کو چھوڑ کے اس کے سوا اور دوست بنا لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بیسیکلی ہمارا دوست ہے، لیکن تب ہے جب ہم ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف آئیں گے، اور اگر ہم نہیں آتے تو پھر میرا بھائی ہر قوم کا، ہر امت کا ایک بت ہوتا تھا۔ ہر امت کا پہلے بت رہا ہے، آپ نے نام سنے ہیں، قرآن بھی ذکر کرتا ہے، لات تھا، منات، عزا، حبل، یہ بڑے بڑے بت رہے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے بڑے بت لوگوں کے درمیان رہے ہیں۔ ہماری امت میں بت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو مجھے دین سے دور کر دے وہ میرا بت ہے، میں اس کی پوجا کر رہا ہوں، میں اس کو اللہ کو چھوڑ کر اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ کوئی بیوی کی عبادت کرتا ہے، کوئی اولاد کی عبادت کرتا ہے، کوئی گاڑی کی عبادت کرتا ہے، کوئی سونے چاندی کی عبادت کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت کی عبادت کر رہا ہے، اور اطاعت بھی انہی کے نام کی ہوئی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء۔ آپ کسی بندے سے پوچھ کر دیکھیں، یار تم اتنا خون مار، جان مار رہے ہو، خون پسینہ ایک کر رہے ہو، کن کے لیے کر رہے ہو؟ کہتا میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں، کوششیں، دن رات کا جاگنا، وہ اس کا اپنے بچوں کے لیے ہے، حالانکہ بچے دینے والا جو تھا اس کے لیے بندہ کچھ نہیں کرتا۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یار آج بچوں کا میں مستقبل بنا کر جاؤں گا تو اللہ میرے اسی عمل کو تو پسند کرے گا، میں اسی لیے تو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو ایک دو کام نیکی کے کر لیے ہوئے ہیں وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ میرا بھائی وہ صحابہ کرام بھی تھے جن کو 22 مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھیں، اور وہ رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا آگے جا کر کیا بنے گا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں، دوسروں کو دوست بناتے ہیں، ان کے بارے میں یہ لوگ، میں نے کل ذکر کیا تھا، کہتے ہیں کہ پہلے شیخ تک پہنچو، پھر اس کے بعد رسول تک پہنچو، پھر اس کے بعد اللہ تک پہنچو گے، تم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا سکتے، ممکن نہیں ہے عام آدمی کے لیے، اور اللہ سے دور کر دیا صرف اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ایسی کوئی بات کرے گا کہ میں نے دین پڑھنا ہے، میں نے دین سیکھنا ہے، تو ہم اسے کہیں گے تم گمراہ ہونا چاہتے ہو۔ اور ایسا ہوا، ہماری اس زمین کا، اس خطے کا عوام کا ایک بہت بڑا حصہ بلوچستان میں، سندھ میں اور پنجاب کے اندر، دیہاتوں کے اندر آپ دیکھیں لوگوں میں کتنی جاہلیت ہے، کتنی کو جاہلیت ہے۔ وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے لوگ جن کو یہ کہا جاتا ہے اگر پیر صاحب کی خدمت نہ کی، اگر ان کے نام پر نظر نہ چڑھائی، منت نہ چڑھائی، تو تمہارے پورے سال کے اندر آفتیں، مصیبتیں اور نہ جانے کیا کیا تم پر آتا رہے گا۔ اور یہ کہ تم اپنے پیر کا نام اپنے بازو پر نقش کرواؤ، ان کا تعویذ اپنے گلے کے اندر پہنو۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی تعویذ کو چھتر مار رہا، پوچھا گیا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا پیر صاحب نے کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں لے کر جاؤ، اس کے اوپر چھتر مارو گے تو تمہارے سر کا درد ٹھیک ہوگا۔ اس کو کھول کر دیکھا گیا، بھائی مبالغہ نہیں، جنون بات ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، اس تعویذ کے اوپر لکھا ہوا تھا ابو بکر، عمر، عثمان۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ہم اللہ کے سوا جن کو دوسروں کو دوست بنا رہے ہیں وہ ہمیں کس لائن پر لگا رہے ہیں؟ بندہ ہر چیز پڑھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، لیکن ایک دین کے بارے میں اندھا بنا ہوا ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں نہیں اندھی، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ ہے، اور یہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا، جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک جگہ پر جا رہے تھے۔ یہ اللہ کا بیسیکلی یہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے، لیکن ان کے بارے میں جو من گھڑت واقعات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ میرا بھائی کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر، اس جگہ پر بیٹھ کر بیان کرنا تو دور کی بات، دو بندے آپس میں بیٹھ کر بھی ان کو ذکر نہیں کر سکتے، اتنی گستاخیاں ہیں، اتنے معاملات خراب ہیں۔ اب جنید بغدادی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ جا رہے تھے، دریا پار کرنا تھا، کشتی کوئی نہیں تھی اور دریا میں سیلاب تھا، تو جنید نے پڑھنا شروع کیا یا اللہ، اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی کرامت ہو، پانی پر وہ چل رہے ہیں، تو پیچھے ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ پانی پر چل رہے ہیں، اس نے بھی دریا پار کرنا تھا، تو اس نے بھی پیچھے اپنا چلنا شروع کیا، تو کہنے لگا حضرت مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو جنید کہنے لگے کہ پیچھے پڑھتے ہوئے آؤ، یا جنید، یا جنید، یا اللہ نہیں کہنا۔ وہ چل پڑا، اب اس کے بھی قدم پانی کے اوپر پڑ رہے ہیں اور وہ آرام سے چل رہا ہے۔ جب دریا کے سینٹر میں پہنچے تو اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ خود یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھ سے یا جنید کہلوا رہا ہے، تو میں بھی یا اللہ کہتا ہوں۔ تو جب اس نے یا اللہ کہا تو وہ ڈوب گیا، جب اس نے اللہ کو پکارا تو وہ ڈوب گیا۔ اب جنید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور کہا جنید تک تو ابھی پہنچا نہیں اور اللہ تک پہنچنے کی باتیں کرتا۔ حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے، غزوہ احد ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا جنت ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا، آگے بڑا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاملہ قلیلا اجر کثیرا، لوگوں اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا، اللہ کے قریب وہ چلا گیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ ہم یہ کہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا، 40 سال تک بے وضو ہو کر نمازیں ادا کرتے رہنا، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی لمبی چھوڑی گئی ہیں جو عقل میں بھی نہیں آتی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ہم دیکھیں تو صحیح میرا بھائی کہ ہم اللہ کے سوا کس کس کو پوج رہے ہیں، مذہبی حوالے سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ہم پوجتے ہیں کھلاڑیوں کو،
ہم پوجتے ہیں اداکاروں کو، ہم اپنے موبائل کو پوج رہے ہیں، ہم اپنی شخصیت کو پوج رہے ہیں، ہم اللہ کے سوا ایسے رستوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے ہی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ بندے کو سب سے بڑی بدبختی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہو، گمراہی کے رستے پر ہو، اور وہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں، اور وہ سمجھے کہ میں حق پر چل رہا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی گمراہیوں سے